العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات۔ اذان محترم، یہ مسلسل بیان جو روزہ داروں کے اخلاق کے عنوان سے مسلسل آپ کے درمیان عرض کیا جا رہا ہے، ان مجلسوں میں آپ ان دعاؤں کو سن رہے ہیں کہ جن دعاؤں کو اس مبارک مہینے میں اللہ سے آپ نے مانگا ہے، اور ان دعاؤں میں آپ نے اللہ سے یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، ہمیں ہماری زندگیوں میں منظم طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جس دعا میں آپ نے نظم کے ساتھ اچھے طریقے سے عمل کو انجام دینے کی تمنا اللہ رب العزت سے کی ہے، اور اس کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے وہ جو اسی ماہ مبارک رمضان میں خطبہ دیا، کہ جو خطبہ آپ کا وصیت کی شکل میں ہے، سخت وقت ہے، امیر المؤمنین کے سر اقدس پہ ضربت لگی ہے، آپ کے دہنے اقدس سے ہدایت بشریت کے لیے جو جملے نکل رہے ہیں وہ بڑے قیمتی، بڑے اہم ہیں۔ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، اور یہ وصیت 3 حصوں میں ہے جو خطبے کی شکل میں ہے۔ کچھ وصیتیں آپ نے اپنے 2 بیٹوں کو فرمائیں، کچھ وصیتیں آپ نے اپنے پورے خاندان کے جوانوں کو فرمائیں، اور کچھ وصیتیں اس امت سے فرمائی ہیں۔ وہ جو وصیت آپ نے امت سے فرمائی، وہ وصیت سب کے لیے تو ہے، لیکن خاص امت کو خطاب کیا ہے۔ لیکن یہ جو میں جملے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس وصیت میں امیر المؤمنین نے اپنے 2 بیٹوں کو خطاب فرمایا ہے، اور ان 2 بیٹوں سے خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ ساری امت کو متوجہ کروایا ہے۔ فرماتے ہیں اوصیکما، اے بیٹوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کس بات کی؟ کہ تم سب اپنی زندگیوں میں کیا چیز اختیار کرنا؟ نظم امرکم، تمہاری زندگیوں میں نظم ہونا چاہیے، تمہارے سارے کام منظم ہونے چاہیے۔ سب سے زیادہ امیر المؤمنین نے جو وصیت فرمائی ہے وہ نظم کی فرمائی۔
اور سب سے زیادہ جو بے توجہی ہے ہماری وہ اسی نظم کی طرف ہے۔ امیر المؤمنین نے ہم سے اس بات کی تمنا کی کہ ہم اپنی زندگیوں میں نظم کو اختیار کریں، اور یہ نظم بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم غور کریں اللہ نے ہماری زندگیوں میں نظم کو رکھا ہے۔ نماز اللہ نے، یہ میں جس بات میں متوجہ کر رہا ہوں تھوڑے سے آپ توجہ فرما لیں، اللہ نے ٹائم کی پنکچولیٹی بھی ہم سے چاہی ہے اور اس میں تنوع تبدیلی بھی چاہی ہے۔ یعنی اللہ نے ہم سے یہ بات کہی کہ نماز کو اول وقت پڑھنا، لیکن اول وقت ہر روز کا پروردگار نے چینج کیا ہے۔ حتیٰ بعض دنوں کو اگر بعض دنوں سے آپ قیاس کریں تو کبھی کبھی آدھے گھنٹے کا ڈیفرنس دکھائی دے گا آپ کو۔ مثلا آج کل آپ کے لیے ظہر کی نماز کب ہے؟ 1 بجے کے آس پاس۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 1.5-2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے پہلے کیا عالم تھا؟ 12:30 بجے کے آس پاس۔ یہ آدھے گھنٹے تک کا ڈیفرنس۔ لیکن اللہ چاہتا ہے جب 1 بجے کی نماز ہو تو 1 بجے پڑھنا، جب 12:30 کی نماز ہو تو 12:30 بجے پڑھنا۔ یہ عجیب ہے، اللہ رب العزت نے نظم بھی رکھا ہے اور نیچر میں جو چینجنگ ہے اس کے مطابق رکھا ہے۔ یہی روزے کا بھی عالم ہے۔ روزے کے افطار کرنے کا آج کل جو ٹائم ہے وہ الگ ہے، اگر یہی روزہ جنوری میں چلا جائے تو ٹائم بدل جائے گا۔ سحری کا وقت اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے وہ آج کل کچھ اور ہے، کچھ دن اور آگے پیچھے ہو جائے گا، ٹائم چینج ہو جائے گا۔ یہ چینجنگ بھی رکھی ہے، ٹائم کی پنکچولیٹی بھی رکھی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر نظم بھی پیدا ہو اور تنوع کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ پیدا ہو۔ حج ہے، کبھی گرمی کے زمانے میں آتا ہے، 10 سال گزر جائیں تو وہی گرمی کے زمانے سے نکل کے ٹھنڈک کے زمانے میں آ جائے گا۔ یہ موسم کے مطابق حج بھی بدلے گا۔ ہر چیز میں پروردگار نے تنوع بھی رکھا ہے، ٹائم کی پنکچولیٹی بھی رکھی ہے، اور چاہتا یہ ہے پروردگار کہ عام حالتوں میں ٹائم کی پنکچولیٹی کی جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر حالات ٹھیک نہیں ہے، ماحول ایسا ہو گیا یا مصروفیت ہے یا بیماری ہے تو اول وقت سے انسان آگے بڑھ جائے، وہ الگ میٹر ہے۔ لیکن عام حالتوں میں انسان کو نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہے، سحری کو اپنے وقت کے اوپر ختم کرنا ہے، افطاری کو اپنے وقت کے اوپر ختم کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نظام میں شامل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں منظم ہو جائیں، لیکن ہمارا کیا عالم ہوتا ہے؟ ہم نے نماز کی پابندی تو کسی حد تک اختیار کرنی چاہیے، لیکن جہاں مجلسوں کا موقع آیا اب تو سارا خیال ختم ہو گیا۔ اب تو نوبت یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر مجلس کا اعلان نماز کے فوراً بعد نہیں ہے اور اعلان ہے نماز کے 2 گھنٹے بعد، تو اب وہ 2 گھنٹے بعد مولانا کے لیے وقت دیا گیا ہے، پبلک کو تو نہیں وقت دیا گیا۔ پبلک کا وقت تو 2.5-3 گھنٹے کے بعد شروع ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب مصائب کا موقع آئے گا تو پبلک آئے گی۔ یہ جو ہمارا نیچر ہے اسے چینج کرنے کی ضرورت ہے، یہ ٹائم کا ویسٹ کرنا، اور اسی لیے آج دنیا آگے جا رہی ہے چونکہ ان کے اندر پنکچولیٹی پائی جاتی ہے۔ مجھے بعض جگہوں پہ بڑا تعجب ہوا کہ جہاں پر مجلسوں میں اتنی زیادہ پنکچولیٹی، اتنی زیادہ پابندی ہے کہ پتہ ہے کہ مثلا 42 منٹ پر 42 منٹ پہ مجلس ختم کرنا ہے۔ وہاں پر یہ آپشن نہیں ہے کہ 42 ہے تو اس کو 52 کر دیا جائے، یا مثلا یہ آپشن نہیں ہے کہ مجلس شروع ہونی ہے 7 بجے تو پبلک 8 بجے آ جائے۔ نہیں، نہ صرف یہ کہ بلکہ ایک اور نظم جو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا کہ جس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، پروگرامز کے ختم ہو جانے کے بعد اسلام نے بالکل پسند نہیں کیا ہے کہ انسان اس ہال یا اس مسجد کے باہر پروگرام کے ختم ہو جانے کے بعد بھی جمع رہیں۔ یہ پسند نہیں کیا ہے۔ روڈز کے اوپر، گلیوں میں، علاقوں میں، حتیٰ بعض اوقات تو اس کے لیے روایتوں میں منع کیا گیا کہ تم لوگوں کے راستوں میں کھڑے نہ رہو۔ جو کھڑے ہونے کا کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، امپورٹنٹ بات ہے تو آپ مسجد میں آئیے، ہال میں آئیے، یا پھر جائیے اپنے گھر کے پاس، جس مرد مومن سے بات کرنی ہے اسے گھر میں بٹھا کے بات کیجیے۔ یہ روڈ پہ کھڑے رہنا یا علاقوں میں ٹھہر جانا، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اس کلچر پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو انسان کی زندگی کا نظم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہی نظم دکھائی دیتا ہے۔
انسان آفس جا رہا ہے تو ٹائم کی پنکچولیٹی ہونی چاہیے، انسان اسکول پہنچ رہا ہے تو ٹائم 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جانا اور ہے، لیکن ہمیشہ انسان کا لیٹ ہو جانا یا اس کے کردار یا یوں کہہ لیا جائے کہ اس کی زندگی کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ میں عرض کروں آیت اللہ العظمیٰ بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید بروجردی علیہ رحمت والرضوان بہت جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ ان بزرگان، ان علماء، ان مراجع کی زندگیاں ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ آپ کے لیے ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر ملاقات کرنے کی، البتہ شخصیت کا نام بھی ہے لیکن میں اس وقت ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، بڑے اچھے خطیب اپنے زمانے کے عالم گزرے ہیں جو خود اتفاق سے آیت اللہ بروجردی کے شاگرد بھی تھے۔ ایک بار یہ چونکہ تہران میں رہتے تھے، ایک بار یہ قم میں ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے آئے تھے شہزادی کی بارگاہ میں، اور جس دن جانا تھا انہوں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں، اپنے استاد آیت اللہ بروجردی سے بھی ملاقات کر لوں گا اور اس کے بعد میں تہران سفر پہ نکل جاؤں گا۔ یہ اس وقت پہنچے جب آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی اپنے درس کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے اور درس کے لیے نکلنا تھا۔ دروازے پہ وہ آ چکے ہیں، آغا بروجردی تک پیغام پہنچایا گیا کہ وہ اتنا بڑا خطیب ہے کہ جو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے سرونٹ سے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ میں اس وقت درس کی تیاری کر رہا ہوں، میں ملاقات نہیں کروں گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آنے والے کو تو برا لگنا چاہیے تھا، ناراض ہونا چاہیے تھا۔ وہ چلے گئے واپس، ٹھیک ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، تہران چلے گئے۔ آغا بروجردی نے بعد میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، پتہ چلا کہ وہ تو تہران واپس چلے گئے۔ انہوں نے اپنا ایک شاگرد بھیجا تہران اور یہ کہلوایا کہ وہ وقت میرے ملاقات کا نہیں تھا، میں ٹائم کا پابند ہوں، جو وقت جس کام کے لیے میں نے رکھا ہے اس وقت کے ساتھ میں انصاف کرتا ہوں، وہ وقت کسی اور کو نہیں دے سکتا میں۔ عجیب ہے، جو وقت میں نے جس کام کے لیے رکھا ہے میں وہ وقت کسی اور کو نہیں دیتا، لہٰذا وہ وقت چونکہ آپ سے ملاقات کا نہیں تھا، آپ آئے، میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ، اچھا اس زمانے موبائل تو ہوتا نہیں تھا، فون تو تھا نہیں، آپ فون وہ بھی لینڈ لائن ہوتا تھا، وہ بھی بہت کم لوگوں کے پاس، آپ جب بھی آئندہ آ رہے ہوں آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں پہلے سے آپ کے لیے وقت رکھوں گا۔ آپ جواب سنیں گے اس بزرگ کا، اس بزرگ خطیب نے جواب میں کہا کہ استاد آپ تو میرے استاد ہیں، مجھے نہ صرف یہ کہ آپ اس دن نہیں ملے تو برا نہیں لگا، بلکہ مجھے اچھا لگا کہ میرا استاد حتیٰ درس کے مطالعے میں بھی انصاف کرتا ہے۔ یہ اچھی ہے، یہ اچھی چیز ہے، اتنا میرا استاد پابند ہے جو درس کو بھی وقت دیا ہے اس میں بھی انصاف سے کام لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں آج کے دور میں اس بات کو اچھے سے سمجھنا چاہیے، آج کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، ہمیں کسی کے وقت کو خراب کرنے، تلف کرنے کا حق نہیں۔ میں آپ سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم مجلسوں میں وہ باتیں پڑھ کر کہ جن باتوں سے واقعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے ہم پڑھ کے گزر جائیں، نہیں، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ یا واقعاً فضائل اہل بیت اطہار پڑھ رہے ہوں یا اخلاق اہل بیت کو بیان کریں تاکہ لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو، ورنہ صرف الفاظ کے ذریعے سے بات کو کہہ کے گزر جانا یہ نہ میرے لیے صحیح ہے نہ ان افراد کے لیے کہ جن کو ممبر پر بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ نے وقت جو مقرر کیا ہے اس وقت کے ساتھ انصاف کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ جو دعا آپ اس مہینے میں کر رہے ہیں اس دعا کے یہی معنی اور مفہوم ہے، امیر المؤمنین کی وصیت کے بھی یہی معنی ہے کہ اپنی زندگیوں میں نظم پیدا کریں۔ آج انسان کے پاس سب سے زیادہ جو شارٹیج ہے وہ ٹائم کی ہے، اور سب سے زیادہ جو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے وہ آج ہی کل ہو رہا ہے۔ عجیب ہے، عجیب ہے، انسان کے پاس کسی کام سے کم، آج کل بہت بزی ہیں، بالکل ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر اسی انسان سے کہہ دیا جائے مثلا تمہیں فیس بک پہ جانا ہے، گھنٹہ بھی چلا جائے پتہ نہیں چلے گا، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرنا ہے، 1 گھنٹہ بھی چلا جائے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، بائک لے کے روڈ کے اوپر جانا ہے، کتنا وقت چلا جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، والدین فون پہ فون کر رہے ہیں، فون تو پینٹ میں رکھا ہے، فون ریسیو نہیں ہو رہا ہے، آرام سے روڈ کے اوپر ہیں، یہ ٹائم کا ویسٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ آج دنیا اس کوشش میں ہے کہ اپنے وقت کو کیسے بچایا جائے، ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ حتیٰ آپ کو تعجب ہوگا، اسی تہران میں تقریباً کچھ 9 یا 10 سال پہلے
یہ رول بنایا گیا کہ انسان جہاں پر رہتا ہو وہیں آفس ہو، یا جملے بدل کے کہہ دوں کہ جہاں پر آفس ہو وہیں پر اس کا قیام بھی ہو۔ مثلا 10 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے فاصلے، چونکہ تہران میں بھی بامبے جیسا حال ہے کہ لوگوں کے سفر کرنے میں کم از کم 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ چلا جاتا ہے، تو یہ وقت ویسٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں پر انسان کا آفس ہے اسی کے آس پاس اس کے رہنے کا انتظام کیا جائے۔ بڑا مشکل کام تھا، لیکن بہتوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ وہ اس ایریا میں آتے تھے ہر روز کام کرنے کے لیے، اس ایریا والے اس ایریا میں جاتے تھے کام کرنے کے لیے، دونوں میں بدل دیا گیا۔ اس ایریا والا اسی ایریا میں رہے، اس ایریا والا اسی ایریا میں رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کا وقت بچا۔ یہ جو مثلا 3 گھنٹے کسی کا وقت بچ گیا، اب اس کو آفس جانے میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، یہ 2.5 گھنٹہ جو وقت بچا، اب یہ 2.5 گھنٹہ مسجد میں دے سکتا ہے، 2.5 گھنٹہ فیملی کو دے سکتا ہے، 2.5 گھنٹہ کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے، 2.5 گھنٹے عبادتیں کر سکتا ہے، بہت وقت کی برکت ہو جاتی ہے۔ اور یہ 2.5 گھنٹہ تو صرف جانے کی بات ہے، واپسی میں بھی 2.5 گھنٹہ چلا گیا۔ لہٰذا اگر البتہ یہ بامبے کے لیے پاسبل نہیں ہے، یہ تہران جیسے شہر میں تو ممکن ہے، چونکہ وہاں کے اوپر ریٹس ایک جیسی ہیں۔ بامبے میں کیا ہے، ریٹس بہت ڈفرینس رکھتی ہیں، ایریاز کا فرق بہت زیادہ ہے۔ بامبے میں تو پاسبل نہیں ہے، لیکن جس حد تک ممکن ہے انسان کے لیے وہ اپنے وقت کو بچائے، اپنے وقت کو امپورٹنٹ سمجھے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت ہونے کے باوجود صحیح استعمال نہیں کر پاتے، اسی بنا پر ہمارے پاس کبھی کبھی وقت کی شارٹیج فیل ہوتی ہے۔ مجھے ایک زمانے میں کتاب ترجمہ کر رہا تھا جو آپ حضرات کے درمیان بھی انگریزی زبان میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، یہ وقت کی اہمیت۔ اس کتاب کو جب میں نے اردو میں ترجمہ کیا فارسی زبان سے، تب مجھے احساس ہوا کہ واقعاً یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ شاید سچ نہیں بول رہے ہیں۔ وقت کیوں نہیں ہے؟ مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ وقت کیوں نہیں ہے؟ مس یوز کی وجہ سے۔ وقت کیوں نہیں ہے؟ وقت کو صحیح طور پر استعمال نہ کر پانے کی وجہ سے۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے نماز کا وقت رکھا ہے مثلا 7 بجے، ہم نے 7 بجے نماز پڑھ لیا، اب ہم کو نماز کا ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے 7 بجے نماز نہیں پڑھی، بات کرتے رہے، اب نتیجہ یہ ہے کہ جب 9 بجیں گے، ارے باپ رے باپ، اب تو میرے پاس وقت نہیں بچا، اب جلدی لی نماز پڑھنا ہے۔ یہ جو نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، کیوں؟ اول وقت نہیں پڑھا تھا۔ یہ اگر اپنی زندگی میں اپنے کو منظم کر لیتا تو پھر بہت سی مشکلات سے بچ جاتا۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان کو خاص طور پہ اپنے وقت کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ راتوں کو اگر ہم جاگ رہے ہیں تو راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر جاگیں، ایسا نہ ہو کہ ہم روڈز کے اوپر ہوں رات جاگ رہے ہیں۔ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ اللہ رب العزت نے شبائے قدر کو، ان کی شب اور ہماری شب قدر کو الگ الگ کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کم از کم ہم لوگ الحمدللہ شب قدر میں مسجد میں تو بیٹھے ہوتے ہیں۔ نیمہ شعبان کو آپ دیکھ لیجئے، 15 شعبان کو، چونکہ دونوں کی شب نیمہ شعبان کی ایک ہے، نتیجہ یہ کہ وہ بھی روڈز کے اوپر ٹہل نہیں ہے، ہمارا جوان بھی بائک لے کے روڈ کے اوپر۔ کیوں؟ اس کو وقت کی امپورٹنس کا احساس ہی نہیں ہے۔ وہ شب جو ہمارے امام معصوم کی شب ہے، اس شب میں بھی انسان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہو، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس کے معنی ہے علیکم السلام، اس کے معنی ہے کہ ہم وقت کو منظم نہیں کر پائے، وقت کو صحیح طور پر یوٹیلائز نہیں کر پائے۔ اسی لیے میں عرض کروں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت سے متعلق بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں، اور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر کام کو ہر وقت کے اوپر کرتا ہوا ہمیں دیکھے۔ روایتوں میں یہ بڑی تاکید وارد ہے، کن علی عمرک شح منک علی درہمک و دینارک، فرمایا سرکار رسالت مآب حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، درہم و دینار سے زیادہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم درہم و دینار کے پانے کے لیے وقت ضائع کر دو، اور درہم و دینار مل جائے وقت چلا جائے، کیا فائدہ ہوگا؟ کبھی کبھی یہ بڑا سخت ہوتا ہے، انسان کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑا ٹائم دینا پڑ جاتا ہے۔ بزنس کرنا اور ہے، لیکن بقیہ موقعوں پر انسان کا اپنے وقت کو
ضائع کر دینا یہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا حضور اکرم نے جناب ابو ذر غفاری سے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کا خیال 5 چیزوں سے پہلے کرنا۔ حیاتک قبل موتک، زندگی کا خیال کرنا موت سے پہلے۔ بڑی قیمتی ہے یہ زندگی۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیا ہوگا، بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہی تو ہو جائے گا، نہیں، ہمیں زندگی بچانا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ فرمایا وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے جو صحت تمہارے پاس ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ ہر طرح کا کھانا، ہر چیز اپنے شکم تک نہ پہنچاؤ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ کم من لقمت منعت اکلات، نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا ہے کبھی کبھی ایک چھوٹا لقمتن، چھوٹا سا لقمہ، بالکل ایک نوالا کبھی کبھی کئی کھانوں سے محروم کر دیتا ہے نہیں؟ ایک وقت انسان نے خراب کھانا ایک لقمہ کھا لیا، اگلے دن صبح میں دہی کھا رہا ہے، دوپہر میں کھچڑی کھا رہا ہے، پھر رات میں پرہیزی کھانا کھا رہا ہے، کئی کھانوں سے محروم ہوا نہیں ہوا؟ مولا فرما رہے کہ کبھی کبھی ایک لقمہ کئی کھانوں سے محروم کر دیتا ہے۔ کئی کھانے کھانا بہتر ہے یا اس ایک کھانے کو، لقمے کو کھانا بہتر ہے کہ جس کی بنا پہ سارے کھانوں سے محروم ہو گیا؟ اپنے کھانوں میں انسان کو منظم ہونا چاہیے، اسی لیے ہر چیز کو کھائیں، ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ہر چیز کھائیں لیکن لمٹ میں کھائیں۔ یہ جو ہوتا ہے کہ اگر میٹھا آ گیا تو میٹھا ہی کھاتے چلے گئے، نمکین آ گیا تو نمکین ہی کھاتے چلے گئے، نتیجہ ہے کہ ہر چیز کا پھر اپنا برا اثر ہو رہا ہے۔ ہر چیز کو منظم طریقے سے کھانا چاہیے، یہ نظم ہے۔ فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، ابھی جب مصروفیت نہیں ہے تو پھر اس عدم مصروفیت کے موقع پر اس کو غنیمت سمجھو۔ جب مصروف ہو جائیں گے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی میں اس لیے زیادہ محنت نہیں کر رہا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو محنت کروں گا، نہیں، ابھی سے محنت کرنی ہے، ابھی فرصت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے۔ فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حِرَمِكَ، جوانی کو غنیمت سمجھو ضعیفی سے پہلے۔ روایتوں میں ہے کہ یہ اللہ نے جو نظام رکھا ہے، اس نظام میں اللہ نے چاہا ہے کہ جب بدن میں، توجہ دیئے میں کیا کروں، جب بدن میں طاقت ہو تو عبادت زیادہ کرو، جب بدن میں طاقت گھٹ جائے تو عبادت کم ہو جائے۔ ہمارے وہاں الٹا ہوتا ہے، جب پورے ہٹے کٹے ماشاءاللہ سے مضبوط بدن کے ہیں، سب سے کم وقت ملتا ہے مسجد میں آنے کا، لیکن جیسے جیسے بدن کمزور ہو رہا ہے، گھٹنے نے ساتھ چھوڑ دیا، کمر ساتھ نہیں دے رہی ہے، آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی، اب دل چاہتا ہے کہ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھیں۔ جب آنا تھا مسجد تب خود کو مصروف کر لیا، آئے نہیں عبادت کے لیے، اور آنے کے لیے اب دل چاہ رہا ہے جب عبادت آدھی ہو چکی ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتے، رکوع نہیں کر پاتے، قرآن مجید کو دیکھ کے نہیں پڑھ پاتے، سننے کے لیے مجلس کان ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اب ساری عبادتیں آدھی ہوتی گئیں، اب شوق پیدا ہو رہا ہے عبادت۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے بدن میں جب طاقت ہے تو شوق عبادت کا زیادہ ہونا چاہیے، اور افسوس یہی ہے گزشتہ زمانے میں اور آج کے زمانے میں یہی فرق ہے۔ ہمارے بزرگان ہی موجود ہیں، یہ سب یاد ہوگا، ہم لوگ اپنے اس ایج میں کہ جس ایج میں آج کا جوان باہر رہنا پسند کرتا ہے، ہم لوگ مجلس میں بیٹھتے تھے، حاجی بھائی بیٹھے یہ اشعار پڑھتے تھے، قصیدے پڑھتے تھے، نظمیں پڑھتے تھے، مرثیے پڑھتے تھے، شوق تھا۔ آج نہیں شوق ہے، آج ان کو فرصت ہی نہیں ہے موبائل سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ چیزیں دے گا موبائل، اور اسی لیے میں نے ایک لفظ سنا تھا دبئی میں، البتہ ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے، البتہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں استعمال کرتے ہی، علامہ گوگل۔ یہ علامہ گوگل جو وہاں پہ کہلاتا ہے، یہ بہت فیمس ہے وہاں پہ، معمولا علامہ گوگل بڑا علم رکھتا ہے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یقین جانیں، میں خود آپ کو، میں بات سیدھے ممبر سے نہیں بیان کر سکتا، ابھی کچھ دنوں پہلے میں گوگل سے ترجمے لے رہا تھا، حتیٰ ٹرانسلیشن میں بھی وہ اپنے کلچر کا خیال کرتی ہیں، میں ممبر سے نہیں بیان کر سکتا، اتنا زیادہ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گوگل صحیح باتیں بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سی باتیں ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارا بچہ بیمار ہو، ہم گوگل سے پوچھیں گے کون سی دوا کھلائیں؟ وہاں تو نہیں ہم گوگل سے پوچھ کے دوا کھلانے پہ تیار ہوتے، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے ہم گوگل سے پوچھ کے شریعت پہ عمل کر لیں گے۔
زندگی کی اہمیت ہے تو اسی ساتھ ساتھ آخرت کی بھی اہمیت ہے۔ فرمایا اپنے شباب کو اہم سمجھو، اپنی جوانی کو اہم سمجھو ضعیفی سے پہلے۔ مجلسوں میں اب ضعیف زیادہ ہیں، جوان کم ہو گئے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جوانی میں زیادہ آئیں، حتیٰ اب تو ماتم کے موقع پہ جوان کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ جماعت میں جوان کم ہو رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان جوانوں کو ہم لوگ اپنے زمانے میں کتنا شوق رکھتے تھے مسجد آنے کا، کتنا شوق تھا رات بھر عبادت کرنے کا، لیکن اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے۔ بزرگوں کو شوق ہے، جوانوں کو آنا چاہیے۔ وہ فرمایا غنا کا قبل فقرک، اسی طرح سے تم سب بہتر جانو اس موقع کو جب تمہارے پاس مال ہے، اس سے پہلے کہ یہ مال چلا جائے۔ عبادتیں زیادہ کرتا ہے انسان جب مال کم ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے عبادتیں گھٹتی ہیں، جبکہ ہونا چاہیے کہ اور شکر بجا لاؤ کہ خدا نے تمہیں مال دیا ہے، اور بانٹو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ میں ابھی کل، آپ حضرات میں سے شاید کوئی رہا ہو، کل باندرا کے پروگرام میں رات میں جو تھا اس میں نے عرض کیا تھا، جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اتنا تمہیں عطا کروں گا۔ ہمیں زیادہ دے کر لینا چاہیے اللہ سے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے پاس کسی نے ہدیہ بھیجا تھا، کچھ یہی گوشت آیا تھا آپ کے پاس، روایت میں نام ہے، میں نام نہیں عرض کروں گا، آپ نے اپنی ایک بیوی کے حوالے کیا کہ اس کو غریبوں میں بانٹ دو، جو لیڈیز تمہارے پاس آ رہی ہیں ان کے درمیان بانٹ دو۔ انہوں نے کچھ بانٹا، اور جو ابا کا نیچر تھا انہوں نے کچھ بچا لیا، انہوں نے کچھ روک لیا۔ حضور اکرم جب تشریف لائے پوچھا سب بٹ گیا؟ کہاں بانٹا تو، لیکن میں نے کچھ بچا لیا، کچھ دے دیا، کچھ بچا لیا۔ حضور اکرم نے فرمایا جو دیا ہے وہی بچا ہے، جو تم نے روکا ہے وہ بچا نہیں ہے، جو دے دیا وہ بچا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو رک گیا وہ بچا ہے۔ اگر آپ بازار جائیں مثال کے طور پہ، غریبوں میں پیسہ بانٹ کے واپس آ گئے، کہا 1000 روپے لے کے گئے تھے 100 بچا لے آئے، نہیں 100 بچا نہیں لائے، 900 بچا لیا آپ نے، اس لیے کہ آپ نے بانٹا ہے، وہی تو بچے گا۔ ہم یہ نہیں سوچتے جو اللہ نے دیا ہے اگر اس کو بچانا ہے تو بانٹنا ہے۔ یہی انسان کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے، میں نے اس دن کی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ہم معمولی بات نہیں ہے، ذرا ہم اس پہ غور کریں۔ یہ جملہ یہ سننے والا نہیں ہے، غور کرنے والا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں 2 بار، میں نے اس دن عرض کیا تھا، سارا مال اللہ کی راہ میں دیا، اور 2 بار اپنا سارے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی یہ غور کرنے والی بات ہے، اسے سننے یا کہنے والی بات نہیں ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر واقعی طور کے اوپر قوم کی خدمت کا جذبہ ہے، اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہے، تو یہ بھی ایک نظم ہے۔ قوم کے یتیموں کو اپنی اولاد سمجھنا، قوم کی بچیوں کو اپنی بیٹی سمجھنا، قوم کی بیوہ خواتین کو اپنی کفالت میں لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ کل، چونکہ کل میری آخری تقریر ہے، کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کتنا زیادہ اسلام نے یہ تاکید کی ہے کہ انسان ان یتیموں کا، غیر مجھے موقع ملا عرض کروں گا چونکہ دعاؤں میں آیا ہے لہٰذا، لیکن حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار نے سب کچھ دے دیا اللہ کی راہ، کچھ نہیں بچایا۔ لیکن امت نے اہل بیت اطہار کو کیا دیا؟ سب کچھ لیا اہل بیت اطہار سے، اس کے مقابل کبھی دروازے پہ لکڑیاں لے کے آئے، کبھی گھر میں آگ لگائی، کبھی بچوں کو قتل کیا، کبھی جوانوں کو تہہ تیغ کیا۔ حتیٰ عجیب ہے، دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس بچے پہ ظلم ڈھایا جائے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے۔
سیدہ کا وہ بیٹا محسن جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اس بچے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ نہ جانے اس امت نے کتنا ظلم ڈھایا ہے۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، امام حسن کے لیے ملتا ہے کہ جب بھی آپ دشمن کو دیکھتے تھے جس نے سیدہ کو ستایا تھا، آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے، آپ اپنا چہرہ گھما لیتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اس نے میری ماں کو ستایا ہے، میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں کہوں گا آقا آپ کو ایک بار دیکھنا پڑا تو آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی 4 سالہ سکینہ کے دل سے پوچھے، شہر کربلا سے کوفے کی طرف جا رہی ہیں، کوفے سے شام کی طرف جا رہی ہیں، ناقے کی بلندی پر بیٹھی ہوئی سکینہ اب جو نظر پڑتی ہے شمر آگے آگے چل رہا ہے۔ شاید سکینہ نے تڑپ کے کہا ہوگا، اے شمر جب میں تجھے دیکھتی ہوں مجھے اپنے بابا کا سوکھا گلا یاد آ جاتا ہے، شمر تجھے دیکھتی ہوں تیرا خنجر یاد آ جاتا ہے، اے شمر میں تجھے دیکھتی ہوں مجھے اپنا بابا یاد آ جاتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے میرے بابا کے قاتل سے بچا لینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار ہم سبھی کو قرآن اور اہل بیت اطہار سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں مجلس منعقد کرنے والے مؤمنین، ان مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہمیں اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی ولایت اور میدان محشر میں اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔